اور ایک جملہ سننے سطر پڑھنے لگا ہوں، عرفان شاہ کو بھی جواب ہو جائے گا. حجت الاسلام ہوتے ہیں، میں ہوتے تھے، اب اکرو پیدل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کل پرسوں گونگی ماری ہے نا، افضل البشر بعد الانبیاء. تم ابو بکر کو سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، مگر میرے پاس حدیث ہے. میں کہ سمجھتے ہو تو مگر علی کی بات رہی ہے. عجیب دماغ چٹ ہو گیا ان لوگوں کا. ادھر آدھے افضل البشر بعد الانبیاء میں سمجھتا ہوں لیکن میرے پاس حدیث ہے. لیکن پھر کیا مطلب ہے؟ یاد آپ کو سمجھنا نا، سمجھتے ہو تو لیکن کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ ایک سارے کو نفٹیگا بھی رہتا ہے، والا افضل البشر آخنا چاہیے، افضل الخلق نہیں آخنا چاہیے. میں آپ کو چبل آدمی تن سمجھ آ جائیے کہ یعنی افضل الخلق بعد الرسول ثانی سنین ہجرت پیدا پسند اعلی حضرت سمجھ نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. افضل الخلق بعد الرسول، سبحان اللہ. بعد الرسول چھوڑ دینے، صرف افضل الخلق ہے. اے وہابیہ نہ کام ٹنڈا کام کرنا. افضل الخلق تو جناب کوئی اور ہے، کملیا بلکہ کملی دیا. افضل الخلق بعد الرسول پورا پڑھنا. سبحان اللہ. سمجھ کوئی نہیں آئی تقریباً چھوڑ دے بس رضی اللہ سیالوی نے چپ کر کے کیا کہتے ہو. خلیفہ بلا فصل تھوڑا انداز ہی ہونا چاہیے. خلیفہ بلا فصل صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. بس آخری جملہ پڑھنے لوں، سننا. میرے سیدی عالم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہی منیر ہے تکمیل لبھا میں صفحہ 680 عالم تفضیل شیخین کے مقابل، یعنی ابو بکر و عمر کی افضلیت کے مقابل صحیح حدیث بھی آئے تو قطعاً واجب التعبیل ہے، وفرض قاطب صالح تعبیل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے، کیونکہ تفضیل شیخین کا مسئلہ تواتر و اجماع سے ثابت ہے اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا. میں نے کہا عرفان شاہ جی آپ کا جرم پتہ ہے کیا ہے؟ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ میرے پاس حدیث ہے، عجیب ڈنڈی مارے کہ افضل البشر بعد الانبیاء میں ابو بکر کو سمجھتا ہوں لیکن میرے پاس حدیث ہے. حضور نے فرمایا، کیا فرمایا کہ آدم سے بھی 14,000 سال پہلے میں اور علی موجود تھے. سبحان اللہ. اللہ پہلی تو بات مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کو مان بھی رہے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے پاس حدیث ہے، پھر تفضیل شیخین کے مقابل حدیث پڑھ رہے ہیں اور حدیث بھی وہ جو بعض نے کہا موضوع، بعض نے کہا صحیح. میں نے کہا چلو ضعیف کا جناب والا تم فائدہ اٹھا لو. اعلیٰ حضرت منیر لائن فکر میں تکمیل العامین فرماتے ہیں کہ فضائل میں تو صحیح کیا منکر حدیث بھی چلتی ہے. تو بھائی فضائل کے بعد میں آپ یہ حدیث پڑھیں، ضعیف ہے پڑھ لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن ضعیف حدیث کو آپ تفضیل شیخین کے مقابل میں کھڑے کر رہے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں تفضیل شیخین کے مقابل تو صحیح حدیث بھی ہم رد کر دیں گے. صحیح حدیث بھی آ جائے تو اس کی تعبیر کی جائے گی، موافقت پیدا کی جائے گی، سبحان اللہ. چاہے وہ بخاری کی کیوں نہ ہو، اگر تفضیل شیخین کے مضمون کے موافق ہو جائے. سبحان اللہ. فرمایا چاہے بخاری کی حدیث کیوں نہ اس کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ احاد کو نہیں سنا جائے گا، خبر واحد کا نہیں حالیات. کیوں؟ اس لیے کہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے. سوائی کن مورکہ کی حدیث ہے. مولانا توجہ کرنا، امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا. امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا. امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا ابا جان مولا حسین پاک سے سنا. مولا حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا. مولا علی پاک فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا ہوں، حضور کے دائیں طرف ابو بکر جا رہے ہیں، اچانک ابو دردہ آگے بڑھ گئے، حضور نے بازو سے پکڑ کے ابو دردہ کو پیچھے کھینچا اور میں ابو دردہ اس ابو بکر کے آگے
چل رہا ہے کہ اس دھرتی پہ سورج نے نبیوں